ایک لڑکا ایک بزرگ اللہ والوں سے یوں کہنے لگا کہ ہم دنیا کے اندر کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ دنیا کے اندر ہم کیوں پیدا ہوئے؟ ہمارا کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا، راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب ہی کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے ایک خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہے، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا بیٹا تجھے میں اخروٹ بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا ارے بے وقوف کہ ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے؟ کہنے لگا علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا اللہ تیری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا حق تعالی شانو کا ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائی جاؤ گے؟ میں نے کہا بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ موت اور حادثات 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، پس او بے وقوف جو دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد بھروسے کی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی، اور یہ 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے، اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پوچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں آ گیا؟ ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بہت بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگا بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی چھپٹیاں لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی چولہے میں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ بے نہ رکھ دیے جاؤ۔ میں نے کہا صاحبزادے تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر نصیحت کرو۔ اس نے اس پر 14 شعر پڑھ جن کا ترجمہ یہ ہے میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، سجایا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ کار نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے جبکہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا، سڑ گل گیا ہوں گا، میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گھڑا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزو ہے کہ پوری نہیں ہو سکتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں، اور میں نے کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ نگراں کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہے جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بے کیا نہیں ہو سکتا، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی چھپے ہوئے گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غایت حلم بہت زیادہ برداشت کرنے پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہمت ہوتی رہی، اور اسی پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہے۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو و لعب کھیل کود سے احتراز کیا جاتا، بچا جاتا،
لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ختم ہو گئی، کسی بات سے عبرت نصیحت حاصل نہیں ہوتی، بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش غلطی ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں، میں نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا کوئی قول قرار معتبر بھروسے کے لائق نہیں ہوتا۔ میرے آقا جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنے تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرا معین و مددگار نہ ہوگا۔ پس وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک لہو ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنے تنا رہ گیا۔ بہلول رحمت اللہ علیہ کہتے اس کے اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا، میں غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بڑی دیر میں جب مجھے ہوش آیا تو لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا، پوچھا یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے تو اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا تھا۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے منتفع فرمائے، نفع پہنچائے، آمین۔